أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما بعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صدق اللہ العظیم. بات یہاں پر چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ زمین اور آسمان کی پیدائش میں رات اور دن کے اختلاف میں یہ عقل والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں اور علامتیں موجود ہیں اللہ کی قدرت کی. تو عقل والوں سے مراد یہاں پر کون لوگ ہیں؟ کیونکہ دنیا میں کوئی شخص اپنے آپ کو بے عقل نہیں کہتا. قرآن پاک کے اگلی آیت کے اگلے جملوں نے عقل والوں کا معیار بتلایا ہے کہ عقل والے اللہ کے نزدیک ہیں کون، ان کا صحیح معیار ہے کیا. تو یہ فرمایا کہ عقل والے وہ لوگ ہیں جن اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور جن کو اللہ کی معرفت حاصل ہے، اور پھر معرفت الہی کے بعد اللہ کی اطاعت اور اللہ کی عبادت اور اللہ کا ذکر کیا کرتے ہیں، وہ ہیں عقل والے. کیونکہ اس دن بات آئی تھی کہ دنیا کی چیزوں کا علم، کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جن کو انسان اپنی محسوسات کے ذریعے پتہ لگا لیتا ہے، آنکھ، ناک، کان، منہ، زبان، ہاتھ، پیر. اور یہ مادہ صرف انسان نہیں، جانوروں کے اندر بھی موجود ہے کہ وہ بھی ان چیزوں کے ذریعے بہت سی چیزوں کا پتہ لگا لیتا ہے. لیکن انسان کی جو ایک خاص خصوصیت ہے کہ وہ اللہ کی پیدا کردہ چیز پر غور کر کے، فکر کر کے اس نتیجے کے ذریعے اس کی آخری کڑی یعنی پیدا کرنے والے تک رسائی حاصل کرتا ہے. اور اس نتیجے کا آخری نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کائنات کا جو پورا نظام، یہ پورا سسٹم جو چل رہا ہے، یہ انسان کی تدبیروں اور انسان کے ارادوں سے بالکل بالا تر ہے. انسان کی تدبیریں اور انسان کا اپنا تجربہ ہر وقت اور ہر موقع پر فیل ہوتا رہتا ہے اور ناکام ہوتا رہتا ہے. تو اتنا بڑا نظام اس کائنات کا جو چل رہا ہے، اگر اس کو یہ کہا جائے کہ انسانی تدبیروں پر یہ چیزیں چل رہی ہیں، انسانی تجربات پر چل رہی ہیں، تب تو دنیا کا نظام بھی فیل ہو جانا چاہیے تھا اب تک. لیکن اس نظام کے اندر کوئی بھی گڑبڑی نہیں، بالکل اپنے صحیح اندازے پر جو چیز جہاں پر ہونی چاہیے وہ نظام چل رہا ہے. اسی نتیجے پر غور کر کے انسان پہنچتا ہے اللہ کی ذات پر کہ اس کا چلانے والا کوئی اور ہی ہے جو ان سب چیزوں سے ماورا ہے. بالکل یہی ہے اللہ کی معرفت. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ معرف القرآن کے اندر لکھتے ہیں کہ آج دنیا نے عقل مندی کا معیار
اور عقل کا معیار اس چیز کو سمجھ لیا ہے کہ مال و دولت زیادہ سے زیادہ کیسے حاصل ہو جائے، آمدنی کے ذرائع زیادہ سے زیادہ کیسے پیدا ہو جائیں۔ جس چیز کے پاس جن لوگوں کے پاس اس چیز کا تجربہ ہے، ایک تو لوگ اس کو عقل مند سمجھتے ہیں، دوسرے انسان مشینوں کے پرزے بنا کر بڑی بڑی نئی نئی ایجادات کر رہا ہے، ایسے لوگوں کو لوگ عقل مند سمجھتے ہیں۔ یا اسی طریقے سے وہ عقل مند سمجھے جاتے ہیں جو زمین کے اندر گھس کر زمین کے اندر کی چیزوں کا پتہ لگا کر اسے باہر نکال لا رہے ہیں، یا خلا میں آسمانوں پر پہنچ کر وہاں کے حالات کا پتہ لگا رہے ہیں، ایسے لوگوں کو لوگ عقل مند سمجھ رہے ہیں۔ یا یہ کہ دنیا کے اندر جو اللہ نے چیزیں پیدا کی ہیں اس کے فوائد معلوم کر لے رہے ہیں کہ اس کا کیا فائدہ ہے اور اس کا کیا نقصان ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، اس کو لوگ عقل مند سمجھ رہے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ ان سب چیزوں کو جو تجربات حاصل کرنے والے افراد ہیں، دنیا جو عقل مند سمجھ رہی ہے، یہ دنیا والوں کے لیے بہت بڑے دھوکے کی چیز ہے۔ بالکل ایسے لوگ عقل مند نہیں کہلا سکتے ہیں۔ پھر مثال دے کر وہ سمجھاتے ہیں کہ مثلا ایک دیہات کا رہنے والا، جنگل کا رہنے والا شخص شہر کے کسی ریلوے اسٹیشن پر پہنچا اور اس نے یہ دیکھا کہ ایک ٹرین آ کر رکی، وہ رکی اس بنا پر کہ آگے سگنل جو تھا اس کا لال بتی وہ جل رہی تھی۔ جب لال بتی بجھی اور آگے ہری بتی جلی تو اب وہ چلنا شروع ہو گئی۔ تو اس دیہاتی، اس جنگل کے رہنے والے شخص نے یہ سوچا کہ بھئی اس لائٹ کے اندر کتنا پاور اور کتنی طاقت ہے کہ اتنی بڑی ریل کو روک دے رہی ہے اور چلا دے رہی ہے۔ تو دوسرا عقل مند جو اس سے ہوگا وہ کیا سمجھے گا، یہ بے وقوف شخص ہے، لائٹ کے اندر کیا چیز ہے کہ وہ ریل کو روکے یا چلائے۔ اصل چیز تو وہ شخص ہے جو اندر بیٹھا ہوا ہے چلانے والا، کون؟ ڈرائیور۔ مثال دے کے سمجھا رہے ہیں۔ اب اس سے کوئی اور بڑا عقل مند آ گیا کہنے کہ ڈرائیور کے اندر کیا طاقت ہے، اصل تو طاقت ان پرزوں کی اور ان پارٹس کی ہے جو اس ٹرین کے انجن کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ پھر مزید ایک فلسفی آگے بڑھ گئے، اس کی کیا طاقت؟ اصل طاقت تو اس اسٹیم اور اس بھاپ کی ہے جو آگ اور پانی کو ملا کر پیدا کر رہی اور اس کے ذریعے اس کے اندر قوت پیدا ہو رہی کہ انجن چل رہا ہے۔ لکھتے ہیں کہ یہیں پر آ کر ساری عقل مندوں کی عقل ختم ہو جاتی۔ اب یہیں سے انبیاء علیہم السلام راستہ بتلاتے ہیں ظالموں، نہ وہاں پر لائٹ کا کمال ہے، نہ پرزوں کا کمال ہے، نہ ڈرائیور کا کمال ہے، نہ اسٹیم اور بھاپ کا کمال ہے، بلکہ اور غور کرو تو اس الجھی ہوئی ڈور کا سرا تمہارے ہاتھ میں آئے گا کہ اگر اللہ نے آگ اور پانی اور ہوا کو پیدا نہ کیا ہوتا تو یہ اسٹیم بنتا کیسے؟ یہی ہے اللہ کی معرفت اور یہی ہے عقل مندوں کی اصل صفت کہ اللہ کی معرفت انہیں حاصل ہو جاتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ ایک بات۔ دوسری بات یہاں پر غور کرنے کی ہے، حضرات فقہا ایک مسئلہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی مرتے وقت یہ وصیت کر جائے کہ میرا مال عقل مندوں کو دے دینا، تو اب کس کو دیا جائے گا؟ سائنٹسٹ لوگوں کو دیا جائے گا یا ڈاکٹروں کو دیا جائے گا یا اور دوسری تحقیق کرنے والوں کو دیا جائے گا؟ در مختار کے اندر یہ لکھا ہوا ہے اگر کوئی ایسی وصیت کر کے مرتا ہے تو ایسے عالم اور ایسے عالم جو عبادت گزار یعنی زاہد بھی ہو، ایسے شخص کو دیا جائے گا۔ کیونکہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے جملہ استعمال فرمایا کہ ان سب چیزوں کے اندر عقل والوں کے لیے نشانی موجود ہے اللہ کی قدرت کی پہچاننے کی۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، عقل والے وہ ہیں جو یاد کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں اللہ کا، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر اور لیٹ کر، ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی، عقل والوں کی صفت اللہ نے بیان فرمائی۔
تو اب وہ عالم جو اللہ کی معرفت رکھتا ہو اور پلس ذاکر ہو، زاہد ہو، وہی عقل مند ہے قرآن کے اصول کے اعتبار سے. لہذا مال کا مستحق سائنٹسٹ نہیں ہوگا، وہ عالم اور زاہد ہوگا جو اللہ کی معرفت اور ذکر میں دنیا طلبی اور دنیا سے دور رکھ کر اپنے آپ کو لگا رہا ہے اور اپنی زندگی گزار رہا ہے. سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ تیسری بات، یہ جو یہاں پر ذکر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ وہ ذکر کرتے ہیں اللہ کا، قرآن پاک کے اندر یہی ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے کثیر کا لفظ استعمال ہوا ہے. یا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یعنی کثرت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں. یہ ذکر کا لفظ جو ہے اسی کے ساتھ کثرت کا لفظ استعمال ہوا، بقیہ کسی عبادت کے لیے کثرت کا لفظ قرآن پاک میں استعمال نہیں ہوا ہے. وجہ اس آیت پاک کے اشارے سے یہ پتہ چل رہی ہے ذکر ہی ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے. نماز کے لیے شرائط ہیں، وقت ہونا چاہیے، پاکی ہونا چاہیے. سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ روزے کے لیے شرائط ہیں، صبح صادق سے پہلے پہلے کھانے پینے سے فارغ ہونا چاہیے، سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے تک منہ میں کچھ نہیں جانا چاہیے، غروب ہونے کے بعد ہی جانا چاہیے. زکوٰۃ کے لیے شرائط ہیں، حج کے لیے شرائط ہیں. تمام عبادتوں کے لیے کچھ نہ کچھ شرائط اور کچھ نہ کچھ قواعد ہیں. یہ ذکر ہی ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے کوئی قواعد اور کوئی شرائط نہیں، نہ وقت کی پابندی، نہ ناپاکی کی پابندی، بالکل کسی چیز کی، باوضو ہو بے وضو ہو، لیٹے ہوں بیٹھے ہوں اٹھے ہوں کھڑے ہوں، کسی بھی حالت میں ہر حالت میں آدمی ذکر کر سکتا ہے. یہ جملہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم سے یہ اشارہ ملا کہ اس کے لیے کوئی قید نہیں ہے ایک ایسی عبادت. چوتھی بات، آگے کا پہلے ترجمہ دیکھیے. اللہ فرماتا الذین یذکرون اللہ، عقل والے وہ ہیں جو ذکر کرتے ہیں اللہ کا، قیاماً کھڑے ہو کر، قعوداً بیٹھ کر، وعلی جنوبہم اور اپنے پہلو پر. پہلو کا مطلب دائیں لیٹ کر یا بائیں لیٹ کر یا چت لیٹ کر، یہ سب پہلو کے اندر آ گیا. وَيَتَفَكَّرُونَ اور غور کرتے ہیں، فی خلق السماوات والارض زمین اور آسمان کی پیدائش میں. اور غور کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، ما خلقت، نہیں پیدا کیا تو نے اس ساری کائنات کو، باطلاً بیکار، سبحانک تیری ذات پاک ہے، فقنا عذاب النار لہذا تو ہمیں بچا لے جہنم کے عذاب سے. دوسری صفت عقل والوں کی اللہ نے بیان فرمائی ذکر کے ساتھ، وَيَتَفَكَّرُونَ کیا کرتے ہیں؟ غور و فکر کرتے ہیں اللہ کی قدرت اور پیدا کردہ چیزوں میں. یہ دوسری صفت ایمان والوں کی، عقل والوں کی بیان فرمائی گئی. تفکر کسے کہتے ہیں؟ فکر اور تفکر عربی گرامر کے اعتبار سے کسی چیز کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرنے کو کہا جاتا ہے فکر. تفکر، غور، اس کو کہتے ہیں عربی محاورے میں فکر، کسی چیز کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرنے کو. اب یہاں پر فکر سے مراد کیا چیز ہے، اس کا درجہ کیا ہے؟ جس طریقے سے ذکر اللہ کی عبادت ہے، ذکر اللہ کی عبادت ہے، اسی طریقے سے فکر بھی اللہ کی عبادت ہے. فکر بھی اللہ کی عبادت ہے، اس پر بھی ثواب ملتا ہے. کس پر؟ اللہ کی قدرتوں پر غور کر کے اللہ کی قدرت کا اقرار اور اللہ کی قدرت کا اظہار، یہ بھی ایک عبادت ہے، اس پر بھی ثواب ملتا ہے. ہاں اتنا ضرور ہے، ذکر تو اللہ کی ذات اور صفات کا ہوتا ہے، لیکن فکر صرف اور صرف اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوقات ہی کا ہو سکتا ہے، اللہ کی ذات کا نہیں. کیوں؟ اللہ کی ذات وہ چیز ہے انسان کی عقل کی رسائی وہاں تک ہو ہی نہیں سکتی. اسی لیے اللہ کی ذات کے اندر غور اور فکر کرنے سے منع کیا گیا ہے.
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کے اندر تو غور کرو، اللہ کی ذات کے اندر غور نہ کرو، کیونکہ ہماری اور آپ کی پہنچ اللہ کی ذات تک نہیں ہو سکتی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کی پیدا کردہ چیزوں کے اندر غور کرو، اللہ کی ذات کے اندر غور نہ کرو ورنہ ہلاک اور تباہ ہو جاؤ۔ بسا اوقات یوں بھی ہوتا ہے، اگر انسان اللہ کی ذات اور صفات کے اندر زیادہ غور کرنے لگتا ہے تو بجائے یہ کہ وہ کسی نتیجے پر پہنچے، اس کے اپوزٹ وہ گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اہل اکابر اللہ کی معرفت رکھنے والے اکابر حضرات جو ہیں، ان کا یہ قول کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، تفکروا فی آیات اللہ ولا تفکروا فی اللہ، اللہ کی پیدا کردہ چیزوں کے اندر تو غور و فکر کرو لیکن اللہ کی ذات کے اندر غور و فکر نہ کرو، وہاں تک انسان کے عقل کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ جس طریقے سے انسان سورج کی روشنی میں ساری چیزوں کو تو دیکھ لیتا ہے لیکن سورج کو دیکھ سکتا ہے، سورج پر نظر ٹک سکتی ہے، آنکھیں کھیرا ہو جاتی ہیں سورج پر نظر ٹکانے کے لیے۔ یہی حال بالکل اللہ کی ذات کا ہے کہ اللہ کی ذات ہمارے عقل سے بالکل بالاتر ہے، اس کی پیدا ہوئی چیزوں کے اندر تو ہم غور کر سکتے ہیں لیکن ذات کے اندر اگر جائیں گے تو ہماری عقلیں خیرہ ہو جائیں گی، حیران ہو جائیں گی، نتیجہ کچھ نہیں ہاتھ آئے گا سوائے گمراہی کے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے، کتنے بڑے عالم جنہوں نے قرآن پاک کی تفسیر 80 جلدوں میں لکھی تھی، 80 پارٹ سے میں قرآن پاک کی تفسیر لکھی۔ ایک مرتبہ شیطان سے مباحثہ ہو گیا، اللہ کی وحدانیت پر گفتگو چل رہی تھی، انہوں نے 360 دلیلیں اللہ کے ایک ہونے کی پیش کی ہیں اور شیطان نے ان 360 دلیلوں کو اپنے دلیل کے ذریعے توڑ دیا۔ آخر میں ان کے جو شیخ تھے ان کے دل پر اللہ نے یہ القاء فرمایا کہ تمہارا شاگرد پھنسا ہوا ہے میری ذات کے تعلق سے۔ انہوں نے ان پر توجہ ڈالی اپنی جگہ سے اور یہ فرمایا راضی یہ کہہ دے بلا دلیل اللہ ایک ہے، دلیلوں سے کام نہیں چلے گا، بلا دلیل اللہ ایک ہے۔ جب انہوں نے یہ کہا مردود بلا دلیل اللہ ایک ہے تو چھوڑ کے بھاگا ہوں۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ ذات خدا تک رسائی کسی انسان کی ہو نہیں سکتی ہے، اسی لیے فرمایا کہ اللہ کی ذات کے اندر نہیں بلکہ اللہ کی پیدا کردہ مخلوقات کے اندر غور کرو، اور یہ وہ میدان ہے کہ جتنا آدمی غور کرے گا اتنا ہی اس کا ایمان مضبوط ہوگا، اتنا ہی اس کے اندر اللہ کی معرفت کا نور پیدا ہوگا۔ اسی لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول لکھا ہوا ہے، تفکر فی ساعۃ خیر من قیام لیلۃ، رات کی ایک گھڑی میں اللہ کی پیدا کردہ چیزوں کے اندر غور و فکر یہ پوری رات عبادت سے بہتر اور افضل ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غور و فکر افضل ترین عبادت ہے، اللہ کی پیدا کردہ چیزوں کے اندر غور و فکر یہ بھی ایک افضل ترین عبادت ہے۔ حضرت حسن ابن عامر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے بہت سے صحابہ اکرام کو فرماتے ہوئے سنا، سب یہ فرماتے تھے کہ ایمان کا نور اور ایمان کی روشنی اگر حاصل کرنا ہو تو تم اللہ کی پیدا کردہ چیزوں کے اندر اس کی عجائبات کے اندر غور و فکر کرو، تمہیں ایمان کا نور اور ایمان کی روشنی ملے گی۔ اسی طریقے سے حضرت ابو سلیمان درانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں گھر سے نکلتا ہوں تو جس چیز پر میری نظر پڑتی ہے میں کھلی آنکھوں دیکھتا ہوں کہ اس میں میرے لیے اللہ کی ایک نعمت موجود ہے ہر چیز کے اندر، اور آگے لکھتے ہیں اور اس کے وجود میں میرے لیے عبرت حاصل کرنے کا سامان ہے، یعنی ہر چیز ایک ایک اللہ کی عبرت کا نمونہ میرے لیے اس کے اندر نظر آتا ہے غور و فکر کرنے سے۔ حضرت سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں غور و فکر اللہ کی عجائبات قدرت کے اندر ایک نور ہے جو تیرے دل کے اندر داخل ہوگا، جب تو غور و فکر کرے گا تجھے اس کا اندازہ ہوگا۔
حضرت وہاب ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب کوئی شخص کثرت سے غور و فکر کرے گا تو حقیقت کو سمجھ لے گا، اور جب حقیقت کو سمجھ لے گا تو اس کو اس چیز کا صحیح علم حاصل ہو جائے گا، اور جب اس کو اس چیز کا صحیح علم حاصل ہو جائے گا تو اس کو اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا، ایک بزرگ کا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ان کا ایک گزر ایک عابد کے پاس سے ہوا، ایک عبادت گزار کے پاس سے ہوا، جو ایسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے ان کے ایک طرف قبرستان تھا اور ایک طرف بستی کے کچرا اور کوڑا ڈالنے کا کوڑا دان تھا۔ تو وہ بزرگ جو وہاں سے گزر رہے تھے، گزرنے والے بزرگ نے کہا دنیا کے دو خزانے او عابد تیرے پاس موجود ہیں، ایک انسانوں کا خزانہ قبرستان، سب یہیں آتے ہیں، اور دوسرے انسانوں کے پاس جو دنیا کی دولت ہے اس کا خزانہ یہ کوڑا اور کرکٹ۔ سمجھ میں آیا؟ یہ دونوں خزانے عبرت کے لیے کافی ہیں تیرے لیے اگر تو غور کر لے تو۔ سمجھ میں آئی بات؟ اسی طریقے سے حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر لوگ اللہ کی عظمت میں غور کرتے تو اس کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول بھی ہے کہ اے ضعیف الخلقت آدمی، یعنی اے کمزور پیدا کیا ہوا شخص، تو جہاں بھی ہو خدا سے ڈر اور دنیا میں ایک مہمان کی طرح زندگی بسر کر، اور مساجد کو تو اپنا گھر بنا لے، اور اپنی آنکھوں کو خوف خدا سے رونے کے لیے، اور اپنے جسم کو صبر کے لیے، اور اپنے دل کو اللہ کی عجائب اور پیدا کی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کے لیے عادی بنا لے، اور کل کے اوپر کل کے بارے میں تو فکر نہ کر کہ تجھے رزق کہاں سے ملے گا، اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کر۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ تو یہ سارے اقوال جو نقل کیے گئے، یہ سب اقوال کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں ہمیں؟ یہ بڑے بڑے علم حدیث، علم تفسیر اور علم کلام اور علم فقہ، یہ سب بڑے بڑے اس کے ماہرین فن ہیں، وہ سب کے سب یہی فرماتے ہیں کہ آیات قدرت کے اندر غور، جس کی دعوت اس آیت پاک کے اندر دی جا رہی ہے، یہ اللہ ایک ایمان والے کے دل کے اندر ایمان کے نور اور روشنی کو پیدا کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ اور سبب ہے۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت ہمیں اپنے آیات کے اندر، عجائبات کے اندر صحیح طور پر غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ میرا کیا حال ہے؟ خیریت؟ ہاں کر سکتے ہیں نا، ذکر ممانات قرآن کی آیت بھی پڑھ سکتے نہیں، ذکر کے لیے تسبیحات جو ہیں، آیات نہیں، تسبیحات، سبحان اللہ ہے، الحمدللہ ہے، اللہ اکبر ہے، السلام، کلمہ وغیرہ کلمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی دعا بھی پڑھ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، آیات پڑھنا منع ہے۔ قرآن کی آیت بھی نہیں آیت ہے